بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن۔ اس جنت کی مثال صفت کہ جس جنت کا مؤمنین سے وعدہ کیا گیا کہ مؤمنین سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ اگر اعمال صالحہ کریں اور جن اعمال کا انہیں حکم دیا گیا ہے ان کو کریں تو اللہ تعالی ان کے لیے جنت عطا فرمائے گا، ہے نا، اس کے پاس ان کے لیے جنت ہے۔ تو اس جنت کی صفت کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ وہ ایسی جنت ہوگی کہ جس میں پانی کی نہریں ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں ہیں کہ جو کبھی متغیر نہ ہو۔ نہر بڑی ہے نا، جو بڑا تالاب وغیرہ ہوتا ہے، جیسے ایسی جنت میں حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس میں پانی کی نہر ہوں گی، دودھ کی بھی نہریں ہیں، ہے نا، اور شراب کی بھی نہر ہوگی۔ بس میں گئی ایسے ہی صاف و شفاف شہد کی بھی اس میں نہر ہوگی۔ تو یہ بڑی نہریں ہوں گی کہ جن سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکل کر ان محلات کی جانب جاتی ہوں گی۔ اب اگر کسی کو نہر سے پانی پینا ہے تو سوچنا پڑے گا ایک گلاس پیے اور 2 گلاس، جتنا چاہے انسان پی لے، اس میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایسی جنت میں بھی یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی اور اس قدر تعداد میں موجود ہوں گی کہ ان کے کبھی ختم ہونے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، دنیا کے برخلاف یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ دنیا کے برخلاف کہ دنیا میں اگر نہر میں پانی ہو تو زیادہ دنوں ٹھہرنے کی بنیاد پر وہ متغیر ہو جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، پانی کا ذائقہ مزہ بدل جاتا ہے نا، اس میں بو بھی آنے لگتی ہے، عجیب اسمائل مار کرتی ہے اس کی پانی، چونکہ وہ زیادہ دن ٹھہرنے کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں یہ دودھ ہے کہ اگر اس دودھ کو دیکھا جائے تو یہ دنیا کے دودھ کے مثل نہیں ہوگا، جو قیامت جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، دنیاوی دودھ کے برخلاف ہوگا کہ دنیاوی دودھ یہ تو متغیر ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، زیادہ دنوں تک رکھا جائے تو کڑوا بھی ہو جاتا ہے، پھر طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے نا، پھٹ جاتا ہے دودھ، کڑوا ہو جاتا ہے بہت، لیکن وہ دودھ ایسا نہیں ہوگا۔ بات میں ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی شراب کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں یہ لذیذتن کے معنی میں ہے، جیسے زید عدل ہے نا، یہ بتانے کے لیے کہ اس شراب کی لذت جو ہوگی وہ ایسا ہوگی جیسے کہ سراپا وہی لذت ہے نا، خود لذت ہے وہی، اصل مزہ اسی میں ہے، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، برخلاف دنیاوی شراب کے کہ دنیاوی شراب میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو پینے کے وقت میں پینے والے کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ کسی شرابی کو دیکھو، پانی منہ سے لگاتا ہے پینے کے لیے شراب کا پیالہ تو منہ بگاڑتا ہے نا، تبھی تو اس کے بعد فوراً نمکین کچھ نہ کچھ ایسی چیز کھاتے ہیں جس سے منہ کا ذائقہ صحیح ہو جائے، یہ تو منہ کے ذائقوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ قیامت میں جنت میں جو شراب ملے گی وہ ایسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو پینے والوں کے لیے بہت عمدہ اور لذیذ ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ایسے ہی جو شہد ہوتا ہے، شہد تو دنیاوی شہد دیکھو اس میں کتنی چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے کہ یہ مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس میں موم بھی ہوتا ہے اور بھی کئی چیزیں اس سے ہوتی ہیں، اس کو انسان صاف کر کے نکالتا چھانتا ہے نا، لیکن جنت میں جو جنتیوں کے لیے شہد ہوگا وہ بالکل صاف ہوگا، اس میں کسی طریقے کی کوئی آمیزش وغیرہ نہیں ہوگی۔ ارے بات سمجھیے بیٹا، اس کے علاوہ اس میں طرح طرح کے پھل وغیرہ ہوں گے، دنیاوی پھل کے مثل کہ دنیا میں جو طرح کے انسان پھل کھاتا ہے الگ الگ قسم کے، ایسی جنت میں بھی اللہ تعالی مختلف قسم کے پھل جنتیوں کو عطا فرمائے گا، اور مزید برآں ان کی خاصیت یہ ہوگی کہ جب بھی جنتی اس کو کھائیں گے اس کا الگ ذائقہ محسوس کریں گے، الگ ذائقہ۔ پیچھے بھی آیت کریمہ میں گزر چکا ہے کہ یہ ایسی نعمتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں گی، ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑے دنوں ملی اور ختم ہو گئی، بلکہ کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہوں گی۔ بس ہماری ہے مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی صفت اور مثال التي وعد المتقون کہ جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا،
المشترکۃ بین داخلیہا، جو جنت مشترک ہے اس کے داخل ہونے والوں کے درمیان، تمام مؤمنین کے درمیان مشترک ہے، جو سب کے لیے ہے، جو اس میں داخل ہوں گے۔ مبتدأ، یہ مبتدا ہے، یہ ٹھیک ہے، جنت التی وعد المتقون یہ پورا، اور اس کی خبر ہے فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، من ماء، پانی کی، کیسی پانی کی، غیر آسن، ہے نا، جو کبھی متغیر نہ ہو، کبھی متغیر نہ ہونے والی نہر ہے۔ آسن یہ مد کے ساتھ بھی ہے اور قصر کے ساتھ بھی ہے، جیسے ضارب اور حاضر، تو آسن اور اسن، ٹھیک ہے، دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اے غیر متغیر، یعنی یہ متغیر ہونے والا پانی نہیں ہوگا، بخلاف ماء الدنیا، برخلاف پانی جو دنیا کا ہوتا ہے، فیتغیر لعارض، تو یہ تو کسی عارض کی وجہ سے متغیر ہو جاتا ہے۔ عارض بہت سارے ہو سکتے ہیں، پانی بہت ٹھہرا رہا، مٹی اس میں ڈال دی، سیلاب کا پانی ہوتا ہے بہتا ہوا نا، پانی اس میں گندگی ملتی ہوئی آتی ہے، یا کوئی ایسی چیز اس میں ڈال دی کہ جس کی وجہ سے متغیر ہو گیا، زعفران یا کوئی اور چیز ڈال دی، کوئی رنگ کی چیز ڈال دی تو اس کا رنگ متغیر ہو گیا، تو یہ دنیا کا پانی تو متغیر ہو جاتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی، کیا ہوں گی بیٹا؟ دودھ کی نہریں، لم یتغیر طعم، اور دودھ ایسا کہ جس کا ذائقہ متغیر نہیں ہوگا، برخلاف دنیا کے دودھ کا، ہے نا، کہ اس کا ذائقہ متغیر ہو جاتا ہے رکھنے کی بنیاد پر، پھٹ جانے کی بنیاد پر۔ دہی بنا لو تو اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، مٹھا بنا لو تو ذائقہ الگ ہوتا ہے، پنیر بناؤ تو ذائقہ الگ ہوتا ہے، تو اس کے ذائقے تو متغیر اور مختلف ہوتے ہیں، اور خراب بھی ہو جاتا ہے، یہ کڑوا بھی ہو جاتا ہے۔ بخلاف لبن دنیا، بخلاف دنیا کے دودھ کے، لخروج ہی من الزروع، کہ یہ نکلتا ہے تھنوں سے، تھنوں سے نکلتا ہے، نجاست سے نکل کے آتا ہے، ارے بس وہی نہیں، تھنوں سے، دودھ سے، گوشت سے، گوبر کے درمیان سے یہ نکل کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وانہار من خمر، اور نہر ہوں گی شراب کی، لذت لذیذت، ہے نا، جو عمدہ لذت ہوں گی، للشاربین، پینے والوں کے لیے، بخلاف خمر دنیا کے، فإنہا کریہا عند الشرب، کہ یہ تو ناپسند ہوتی ہے پینے کے وقت میں، بعد میں اس کا مزہ چڑھتا ہے، ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، لاتیں بھی پڑتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ وانہار من عسل مصفا، اور عمدہ اور صاف شہد کی نہریں ہوں گی، بخلاف اصل دنیا کے، یعنی دنیاوی شہد کے، فإنہ لخروج من بطون النحل، اس لیے کہ یہ نکلتا ہے مکھی کے پیٹ سے، یخالطہ الشمع وغیرہ، اس میں ملا ہوا ہوتا ہے موم اور اس کے علاوہ چیزیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور اس میں ہوں گی، ان کے لیے جنت میں ہوں گی، جنتیوں کے لیے، اصناف، قسم قسم کے، من کل ثمرات، ہر طرح کے پھل، ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، مغفرت ہوگی۔ اب اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ جنتی لوگ، متقی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے جنت میں اللہ رب العزت کی جانب سے یہ تمام نعمتیں ہوں گی، یہ نہریں ہوں گی، اور قسم قسم کے، طرح طرح کے میوے ہوں گے، ہے نا۔ کسی جگہ پر آپ نے پڑھا کہ حوریں ہوں گی، غلمان خدمت گار ان کے لیے ہوں گے، ہے نا، ایسے جیسے کہ چنے ہوئے موتی، کتنے وصف وغیرہ پڑھے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی جانب سے ان کے لیے مغفرت ہوگی۔ تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بندوں کے لیے رب کی مغفرت جنت میں جانے کے بعد ہوگی، کہ جنت میں جانے کے بعد مغفرت ہوگی، ہے نا۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، مغفرت تو جنت میں جانے سے پہلے ہوگی، ارے مغفرت ہوگی تبھی تو دخول جنت ہوگا، بات سمجھ گئے نہیں۔ اس کی تفسیر یہ کی کہ اس مغفرت سے مراد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، یعنی جب وہ لوگ جنت میں ہوں گے تو اللہ تعالی ان سے راضی ہوگا، ہے نا۔ اور اس کے باوجود کہ اللہ نے ان پر احسان کیا ہے، ان پر انعام کیا ہے ان مذکورہ چیزوں کے ذریعے، اس کے باوجود اللہ تعالی ان سے راضی ہوگا، ان سے خوش ہوگا، برخلاف دنیاوی آقاؤں کے، ہے نا۔ دنیاوی آقاؤں کے دیکھو کہ دنیا میں اگر کوئی غلام ہے اور اس کے آقا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی سردار وغیرہ ہے، تو وہ ان پر احسان بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھائیاں بھی کرتا ہے، اس کے باوجود ان پر ناراض بھی ہوتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرنے کے باوجود مؤمنین سے راضی اور خوش ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے لیے مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، فَهُوَ رَاضٍ عَنْهُمْ، تو وہ ان سے راضی ہے، مع احسانہ الیہم بما ذکر، ان کے ان مذکورہ چیزوں کے ذریعے احسان کرنے کے باوجود، ان پر ان مذکورہ چیزوں کے احسان کے باوجود، بخلاف سید العبید فی الدنیا، برخلاف دنیاوی غلاموں کے آقاؤں کے، فإنہ قد یکون مع احسانہ الیہم ساخطا علیہم،
کہ یہ کبھی کبھی ان پر احسان کرنے کے باوجود ناراض بھی ہوتے ہیں۔ ارے بھائی بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ تو مومنین کے اوصاف ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ کمن ہوا، کیا یہ اس کے مثل ہے؟ خالد فی النار، جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ خالد، تو کمن ہوا خالد فی النار یہ خبر ہے، اور اس کا مبتدا مقدر ہے نا۔ ما قبل میں مومنین کو اوصاف ذکر کیے نا، اب یہاں سے کافروں کے لیے کیا ملے گا؟ اس کا مبتدا مقدر ہے امن ہوا فی ھذا النعیم، کیا وہ جو ان عیش و عشرت اور ان نعمتوں میں ہوگا اس کے مثل ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے؟ یعنی ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے، وسقوا ماء حمیما، کہ ان کو تو کھولتے ہوئے پانی سے پلایا جائے گا، کھولتے ہوئے پانی سے پلایا۔ سورہ صافات میں بھی کتنی تفصیل سے اس کا ذکر کیا، عذاب وغیرہ کا، کھانے کا ذکر کیا کہ ذریع کھانا ان کو دیا جائے گا، ہے نا۔ ایک جگہ طعام الاسیم، گناہ گاروں کا کھانا، ابو جہل وغیرہ کا کھانا یہ اس قدر ایسا ہوگا جیسے تار کول پگھلتا ہوا، اور ایسا جیسے کھولتا ہوا پانی، کہ ان کے پیٹوں کو کاٹ دے گا۔ تفصیل سے پیچھے کئی آیات میں یہ ذکر گزر چکا ہے نا۔ زقوم کئی جگہ ذکر آیا ہے کہ انہیں زقوم کے درخت سے کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ بہت کڑوا اور سخت درخت ہوگا کہ جس کو کھائیں گے تو ان کے پیٹوں میں، حلقوں میں وہ اٹک جائے گا، ہے نا۔ وہی کمن ہوا اس کے مثل ہے، خالد فی النار، جو رہنے والا ہمیشہ جہنم میں۔ خبر مبتدا مقدر، تو کمن ہوا خالد فی النار یہ مبتدا مقدر کی خبر ہے۔ اے آمن ہوا فی ھذا النعیم، یعنی کیا وہ جو اس نعمت میں ہے، وسقوا اس کے مثل ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ وسقوا ماء حمیما، اور یہ سیراب کیے جائیں گے کھولتے پانی سے، شدید الحرارہ، سخت گرم پانی سے، ایسا گرم پانی کہ اس کی حرارت اس سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ دنیاوی گرم پانی کے مخالف ہوگا بیٹا یہ، کہ دنیا میں اگر پانی آپ گرم کر لو تھوڑی دیر گرم رہتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایسا ہوگا کہ اس کی حرارت، شدت اس سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، تو جب وہ پانی پئیں گے تو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ قطع امعاءهم، ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ اے مصارینہم، مراد وہی آنتیں، ان کو توڑ دے گا، کاٹ دے گا۔ فخرجت، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ فخرجت من ادبارہم، تو ان کے دبر سے وہ سب نکل جائیں گے، اس قدر شدید عذاب ہوگا۔ وہو جمع معا، اور یہ معا کی جمع ہے، کا امعا، امعا جو ہے نا یہ معا کی جمع ہے جو قصر کے ساتھ ہے، اور اصل میں یہ معیون تھا، کیا معیون، اس میں یا کو الف سے بدل دیا ہے، یا کو الف سے بدل دیا ہے، اس کا تثنیہ آتا ہے معیان، ٹھیک ہے، معیان، واو کو الف سے بدلا ہے، یا کو الف سے بدلا ہے معا، ٹھیک ہے، اسی کی تثنیہ معیان، اور اسی کی جمع ہے امعا، کیا امعا آتے، وہو جمع مع بالقصر، والف هو عوض عن یا، اور اس کا جو الف ہے مع کے بعد، ان کے بعد جو الف ہے یہ یا سے بدلا ہوا ہے۔ لقولہم معیان، ان کے معیان کہنے کی وجہ سے، یعنی معیان کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الف ہے، یا ہے، ٹھیک ہے۔ ومنہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک، اور ان میں وہ ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ سنو، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے تو منافقین مسجد میں حاضر ہو جاتے اور آپ کے خطبے کو سنتے نہیں تھے، ادھر توجہ نہیں کرتے تھے، اور جب مسجد سے باہر نکلتے تو اس کے بارے میں پوچھتے تھے کہ نبی نے کیا کہا ہے، تو اس سے پوچھتے تھے کہ ہم نے تو اس پر کان نہیں لگایا اور ہم نے اس کو غور سے نہیں سنا ہے، نبی کیا کہہ رہے تھے، انہوں نے کیا بیان کیا، بات سمجھیے بیٹا۔ تو یہ ان کو غور سے نہیں سنتے تھے اور استہزاء کے طور پر یہ کہتے تھے کہ نبی نے کیا کہا ہے، تو استہزاء کرتے تھے مومنین کا۔ اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ دیکھو، ومنہم، اور ان میں سے یعنی کفار میں سے، من یستمع الیک، وہ ہیں جو آپ کی بات، آپ کو سنتے ہیں یا آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، فی خطبۃ الجمعہ، خطبہ جمعہ میں، وہم المنافقون، اور وہ کون لوگ ہیں، منافق ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ نکلے آپ کے پاس سے، قالوا، تو کہا، للذین اوتوا العلم، ان لوگوں سے کہ جنہیں علم دیا گیا، ان لوگوں سے کہا، مومنین سے، لعلماء الصحابہ منہم، صحابہ میں سے جو علماء تھے ان سے کہا، کون ہے وہ، منہم ابن مسعود، وہ ابن مسعود ہیں، ابن عباس ہیں، استہزاء و سخریہ، استہزاء اور مذاق کے طور پر کہا، ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہا انہوں نے، ابھی کیا بیان کیا،
من آنفن یہ بھی مد اور قصر دونوں میں، ایسا یعنی ابھی ابھی کیا بیان کیا خطبے میں، لا یرجع الیہ ان کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، اور ایک نسخے میں لا نرجع الیہ کہ ہم ان کی طرف کان نہیں لگاتے ہیں، ہم رجوع نہیں کرتے ہیں۔ ابھی جو بیان کر رہے تھے تمہارے صاحب محمد کیا بیان کر رہے تھے، اولئک الذین، اللہ فرماتے یہی لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے کفر کی، واتبعوا اہواءہم اور انہوں نے اتباع کی اپنی خواہشات کی نفاق کرنے میں، ٹھیک ہے۔ والذین اہتدوا اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہوئے، جنہوں نے ہدایت پائی، وہم المؤمنون اور وہ کون ہیں، مؤمنین ہیں، زادہم اللہ ہدی اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ فرما دیا، وآتاہم تقواہم اور انہیں ان کے تقوی عطا کیا، الہمہم ما یتقون بہ النار یعنی وہ چیز انہیں الہام کی، ان کے دلوں میں ڈالی کہ جس کے ذریعے یہ جہنم سے بچتے ہیں۔ بیٹا بات میں آ رہی ہے، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ تو یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر قیامت کا۔ کون؟ یہ کافر۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ مَا يَنتَظِرُونَ اے کفار مکہ، تو کفار مکہ انتظار نہیں کر رہے ہیں، إِلَّا السَّاعَةَ مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ کہ آ جائے ان پر، بغتۃ اچانک، کہ اچانک ان پر وہ آ جائے۔ أَن تَأْتِيَهُمْ بدل اجتماع من الساعة ساعة سے معنی ہے لیس الامر الا ان تأتیہم بغتہ، معاملہ نہیں ہے مگر یہ کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے۔ فقد جاء اشراطها تو آ چکی اس کی نشانیاں، اس کی علامات۔ بیٹا ایک شرط ہوتا ہے، ایک شرط ہوتا ہے، شرط را کے سکون کے ساتھ شرط، بس وہی نہیں، اس کی جمع شروط، جانتے ہو شرط شروط ہے نا، وہ جس کو لازم کر لیا جائے، کوئی شرط وغیرہ لگا دی جائے، اور ایک شرط را کے فتح کے ساتھ ہے نا، جس کی جمع اشراط ہے، اس کا معنی علامت نشانی، یہ علامت نشانی کے معنی میں شرط کی جمع اشراط۔ تو قیامت کی نشانیاں آ چکی، ٹھیک ہے۔ کون ہے وہ علامت؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا مبعوث ہونا، آخری نبی کا آنا ہے نا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، دھوئیں کا آنا، دھوئیں کا ذکر بیٹا سورہ دخان میں پڑھ چکے ہو ہے نا، جو ان کے ساتھ ہوا تھا کہ کافروں کے اوپر قحط سالی واقع ہوئی تھی نبی اکرم کی دعا کی بنیاد پر، تو ان کو بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے تو آسمان و زمین کے درمیان انہیں شدت کی بنیاد پر، بھوک کی شدت کی بنیاد پر دھواں نظر آتا تھا، ہے نا۔ یا پھر اس دھوئیں سے مراد وہی جو دوسری تفسیر وہاں پہ پڑی ہے کہ قیامت کے قریب جو دھواں ہوگا وہ مثال مراد ہے۔ فقط جاء اشراطها تو اس کی نشانیاں علامات آ چکی، علاماتها منها بعثت النبی ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، انشقاق قمر ہے اور دخان دھواں ہے۔ فانا لهم تو کہاں ہے ان کے لیے، اذا جاءتهم جب وہ آ جائے یعنی قیامت، ذکرہم نصیحت یعنی جب قیامت آئے گی عذاب دیکھیں گے اور یہ نصیحت حاصل کرنا چاہیں گے تو اس وقت ان کے لیے نصیحت کہاں ہوگی، یعنی اس وقت نصیحت ان کے کام نہیں آئے گی۔ تذکرہم اے لا تنفعہم یعنی ان کو یہ نفع نہ دے گا۔ فعلم تو یہ بھی جان لو، یعنی جب یہ تم جانتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کی علامات نشانیاں تقریباً کچھ ظاہر بھی ہو چکی ہیں، نبی کا آنا، قرآن کا نازل ہونا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، فلاں نشانیاں آ بھی چکی ہیں، تو یہ بھی جان لو، جب ان پر یقین رکھتے ہو نا تو یہ بھی جان لو انہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں مان رہے ہو کہ ہاں قیامت آئے گی، یہ فلاں چیز ہو رہی ہیں، تو یہ بھی جان لو۔ اے دم یا محمد علی علمی کا یعنی اے محمد آپ ہمیشہ قائم رہیے اس پر اپنے علم کے مطابق، انا اس پر النافع فی القیامہ جو چیز نفع دینے والی ہے قیامت میں۔ واستغفر لذنبک لاجلی اور آپ استغفار کیجئے اپنی امت کے گناہوں کے لیے، ہے نا، کاف ضمیر سے خطاب آپ سے ہے لیکن مراد امت کے گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ قیل لہ کہا گیا ہے ذالک یہ آپ سے کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عصمت کے باوجود، نبی اکرم تو گناہوں سے معصوم ہے، اس کے باوجود آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ استغفار کیجئے، تو اس لیے تاکہ یہ آپ کی امت آپ کی اتباع کرے اور گناہوں کا استغفار کرتے رہیں آپ کی سنت کے مطابق۔ قیل لہ ذالک مع عصمتہ آپ سے یہ کہا گیا آپ کی عصمت کے باوجود، لتستن بہ امتہ تاکہ اس طریقے پر چلے آپ کی امت۔ وقد فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 100 مرہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں ہر دن میں 100 مرتبہ۔ وللمؤمنین اور مؤمنین کے لیے، مؤمنات کے لیے فیہ اکرام اب نبی مؤمنین اور مؤمنات کے لیے استغفار کریں تو یہ ان کی عزت ہے نا، ان کے مرتبے کو ظاہر کرنا ہے۔ فیہ اکرام لہم ان کے لیے اکرام ہے، بامر نبیہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر بالاستغفار ان کے استغفار کا۔ واللہ یعلم اور اللہ رب العزت جانتا ہے تمہارے پلٹنے کو، متقلبکم منصرفکم
ہے نا، تمہارے پلٹنے کو، لاشتغالکم بالنہار، تمہارے دن میں مشغول ہونے کی وجہ سے کاموں میں، کہ تم دن میں جن کاموں میں مشغول رہتے ہو، جہاں جہاں جاتے ہو ضرورت کی بنیاد پر، ہے نا، معاش کی طلب میں، اللہ رب العزت اس سب کو جانتا ہے۔ ومثواکم، اور تمہارے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، مأواکم یعنی تمہارے لوٹنے کو، تمہارے ٹھکانے کو، الی مضاجعکم اپنے آرام گاہوں کی جانب، ہے نا، باللیل رات میں، اے هو عالم بجمیع احوالکم، یعنی وہ تمام چیزوں کو جاننے والا، تمام احوال کا جاننے والا، تم دن میں کہاں کہاں جاتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، ضرورت کے کام جائز کرتے ہو ناجائز، رات میں تم رات کہاں گزارتے ہو، کیسے گزارتے ہو، ہے نا، پڑھائی میں گزارتے ہو یا پھر کسی اور چیز میں گزارتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی بھی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، منہا اس سے، فاحذروا تو اس سے ڈرو، والخطاب للمؤمنین وغیرہم، اور یہ خطاب مؤمنین اور ان کے علاوہ سب سے ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کے احوال کو جاننے والا ہے، چاہے وہ مؤمنین میں سے ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کے بتائے ہوئے اعمال پر اور ان چیزوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔